الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، آج کی یہ محفل کے مجلس ہم سب کا جامعہ مسجد ربانی جلال پور میں جمع ہونا، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے آئے، وقت کو قربان کر کے آئے. حافظ عبد الشکور علوی صاحب حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی، ابتداء دعا فرمائی. پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
مجھ سے قبل سناخان مصطفیٰ یورپ، ایشیا اور ساری دنیا میں الحمدللہ سناخانی فرمانے والے بہترین نعت سید عزیز الرحمان شاہ صاحب مقدس العلی آپ حضرات کے سامنے سناخانی فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو سننا سنانا قبول فرمائے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. عظمت محبت نصیب فرمائے. آپ کے لائے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عظمت قرآن، استقبال رمضان، شان قرآن اور شان رمضان کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. ماہ شعبان المعظم اس ماہ مبارک کو استقبال رمضان کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اس طریقے سے دنیا کا دستور ہے کہ دنیا داری کی تیاری کی جاتی ہے، سفر کی تیاری کی جاتی ہے، کھانے پینے کی تیاری کی جاتی ہے، نیند کرنے کی تیاری کی جاتی ہے، ہر شے کی تیاری کی جاتی ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کی بھی تیاری کرنی چاہیے. یعنی جو بندہ غیر رمضان میں عبادات سے غافل ہو گیا، تلاوت پوری نہیں کرتا، نوافل نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہے، ذکر اذکار میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے شعبان المعظم میں اپنی ان غفلتوں کو دور کر لے. یعنی قرآن سے جڑ جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں جڑ جائے، زیادہ قرآن سے محبت کرے، پیار کرے، قرآن کی تلاوت کرے. نمازیں اگر رہ گئی، نوافل خاص طور پہ، جس طریقے سے رمضان میں بندہ اپنے آپ کو فارغ کر کے مستقل اللہ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کیا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کرتا ہے، اسی طریقے سے شعبان المعظم یہ استقبال رمضان ہے، رمضان کے آنے کی تیاری کرنا. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب یہ دیکھا، یہ سنا کہ پچھلی امتوں کے چند انبیاء علیہ السلام اتنی لمبی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت فرمائی کہ 1000 سال تک اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی سونی امت کا دکھ لگا، افسوس لگا کہ اللہ میری سونی امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، میری امت عبادت کرنے میں پیچھے رہ جائے گی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ سے مانگا ہے، دعا کی ہے، دعا فرمائی ہے. سونے نبی نے سونی امت کے لیے مانگا ہے، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کوٹھی بنگلے نہیں مانگے،
بینک بیلنس اور گاڑیاں مربع نہیں مانگے، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس نے وہ قیمتی شے مانگی ہے جو دنیا میں کام آتی ہے، موت کے وقت کام آتی ہے، قبر میں کام آئے گی، میدان محشر میں کام آئے گی۔ جناب حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، چند نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی لمبی عبادت فرمائی کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے۔ عرض کر دیا میرے اللہ میری امت کی عمریں تو تھوڑی ہیں، پھر یہ عبادت میں پیچھے رہ جائے۔ فرمایا محبوب غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اپنے دل میں اطمینان رکھو۔ اللہ پاک ایک جگہ کلام اللہ میں اپنے محبوب کو حریص فرما رہے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین۔ میرے محبوب آپ کے دل میں طمع ہے، لالچ ہے، دنیا کا نہیں، اپنی امت کے لیے لالچ ہے، طمع ہے۔ امتی کو پتہ ہی کوئی نہیں، منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھو پتہ نہیں۔ حضور نے ہر جگہ اپنی سوڑی امت کو یاد فرمایا۔ اللہ نے کیسی کیسی راتیں عطا فرمائی، کبھی شب ہجرت، کبھی شب معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر، اور کبھی پورا رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے سوڑی امت کے لیے عطا فرما دیا۔ محبوب ہم زدہ نہ ہو، تھوڑے دن تھوڑی راتیں، کبھی شب قدر ہوگی، کبھی شب برات ہوگی، کبھی شب معراج ہوگی۔ اگر آپ کی امت ان راتوں کی قدر کرے گی، مجھے قسم ہے اپنے کبریائی کی، میں پروردگار عالم ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرما کے انہیں بلندی مقام عطا فرما دے۔ شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی کا اللہ پاک نے ہم سب کو امتی بنایا۔ حضور نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے ہماری زندگی میں کبھی شب برات عطا فرمائی، جہنم سے چھٹکارے والی رات، بری ہونے والی رات۔ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات اقدس نے ارشاد فرما دیا، شب برات یعنی عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ رب العالمین کرسی عرش چھوڑ کے اپنے بندوں کے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے، ان کی نداؤں کو سننے کے لیے، دعاؤں کو سننے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ساری رات ندا ہوتی رہتی ہے، پہلی آواز آتی ہے، هل من مستغفر، ہے کوئی ایسا گناہگار، ہے کوئی ایسا خطاوار جس نے ساری زندگی گناہ کیے، خطائیں کی، قصور کیے، سمندروں کے قطرات سے زیادہ اس نے گناہ کر لیے، پانی کے قطرات سے زیادہ اس نے گناہ کر لیے، درختوں کے پتوں سے زیادہ اس نے گناہ کر لیے، لیکن آج شب برات میں، عظمتوں والی رات میں، رحمتوں والی رات میں، لیلۃ مبارکہ، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ او بندو، جھولی پھیلانا تمہارا کام ہے، مانگنا تمہارا کام ہے، عاجزی کرنا تمہارا کام ہے، شرمندگی کے آنسو بہانا تمہارا کام ہے، تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا یہ میں رب العالمین کا کام ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے اور کافی وقت بیت بھی گیا، اب تو نیند کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں میرے آقا میرے بستر پہ تشریف فرما تھے، چونکہ باری میری تھی۔ شادیاں زیادہ ہوتی تو باری ہوتی ہے، اس واسطے ساری شادیاں زیادہ نہیں ہوتی نا، اپن باری کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، ایک رام کر لیتے پہلے نو چھڑ دیتا، پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ پرانی نو چھڑ کے وہ نئی والے پاس آ جاؤ۔ نہیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیگمان زیادہ ہو تو پھر ان کی باریاں ہوتی ہیں، ان کو اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک کو بھی کافی۔ پاکستان میں ویسے انصاف نہیں نا، اپنا مسلمان جو بڑے پکے مسلمان ہیں، بڑا انصاف کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری کچہریوں میں انصاف ہے، ہر جگہ انصاف ہے، وقت نہیں بیان کرتا، بڑے انصاف والے بندے مسلمان جو ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے بستر پہ تشریف فرماتے ہیں،
آہستہ سے آپ بیدار ہوئے، حجر مبارک کی کنڈی کھولی اور مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ سیدہ فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی اور باہر کھڑے ہو کے میں آپ کی دعا پہ آمین عرض کرتی رہی۔ میرے آقا نے اتنی لمبی دعا فرمائی، اتنی لمبی دعا فرمائی، شب برات میں اتنی لمبی دعا فرمائی۔ سیدہ فرماتی ہے میرے ہاتھ تھک گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ نیچے کو میرے آقا نے دعا ختم فرمائی۔ چونکہ میں جوان تھی میں دوڑ کے اپنے حجرے میں آ گئی۔ امام الانبیاء تشریف لائے، فرمایا عائشہ تیرا سانس پھولا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ عرض کر دیا میرے آقا آپ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دعا فرما رہے تھے، میں آپ کی دعا پہ آمین عرض کر رہی تھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، عائشہ صدیقہ اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے والی رات ہے۔ پروردگار عالم اس رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتی ہے جتنے کے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ بال موجود ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا مسکرانے لگی۔ حضور نے فرما دیا ہر سال یہ رات آتی ہے، اتنے لوگوں کو معافی مل جاتی ہے جتنے کے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ بال موجود ہیں۔ ہماری اماں نے خوشی کا اظہار فرما دیا، عرض کر دیا میرے آقا پھر تو کوئی بھی باقی نہ رہے گا، ہر سال معافی ملے گی۔ رحمتوں والا دریا بہتا ہے، کرم کا دریا بہتا ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں پروردگار عالم اپنے دریائے کرم میں غوطہ دے کے معافی عطا فرما دیتی ہیں۔ میرے آقا پھر تو کوئی بھی باقی نہ رہے گا، اللہ پاک سب کو جنتی بنا دیں گے، جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، عائشہ صدیقہ اتنی برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی رات آئی، لیلۃ مبارک آئی، مغفرت والی رات آئی، بخشش والی رات آئی، لیکن 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں اس رات میں بھی ان خطاواروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلے نمبر پہ حضور نے فرما دیا عائشہ صدیقہ الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کر دیا کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر میں اللہ چاہوں گا معاف فرما دوں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اتنا بڑا گناہ، بدل، خطا، قصور ہے، میں اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ مشرک اگر پکی توبہ کرے، ماشاء اللہ ساڈا ملک پاکستان تے چل رہی شرکت ہے نا، مزار یہ وہ، بابیا کول جانا، روزانہ بابیا کول بیبیاں جاندیاں نے، بیبیاں بھی پھڑیاں جاندیاں نے، پھر ادھر ادھر پھر بڑے انٹرویو ہو رہے ہیں، بڑا فلاں بابا پکڑا گیا، فلاں بیبی کیا لینے گئی تھی؟ بیبی کو گھر میں کوئی کام نہیں، کپڑے دھوئے، گھر میں برتن دھوئے، شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے، وہ اتنا سارا گھر کا کام ہے، فرصت نہیں ملتی، وہ بابو کے پاس جاتی ہے۔ ہم بابوں کو غلط نہیں کہتے، ہم خود پیروں کو مانتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عالم دین بے پیرا نہیں ہوتا۔ میرے والد محترم مولانا قاری محمد عیسیٰ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، پہلے پیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسا فرمایا کرتے تھے، میرے پیر و مرشد نے ساری زندگی کبھی نماز قضا کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی بھی نماز کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ شیخ العربی والعجم مولانا حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، 17 برس تک مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھا۔ اگر پیروں کی بات کرتے ہو تو پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نماز کو قضا نہیں فرمایا،
حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہ قرآن کو چھوڑا، نہ کبھی نماز کو چھوڑا، نہ امام الانبیاء کی کسی سنت کو قضا۔ ان اللہ والوں کے آپ بیانات پڑھ کے دیکھیں، کلام پڑھ کے دیکھیں، ان سے اللہ کی توحید کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نالو اشراف نہیں ہوں گے جڑے ہوں گے نذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوں گے جڑے ہوں گے نذات کمینے، ابھی تل پلی سونا نہیں بنتا توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملتی توڑے ہومن مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی توڑے مریے شہر مدینے۔ اگر توحید پلے کوئی نہیں تو مکہ مدینہ میں ہزاروں کافر مر گئے، اگر ایمان پلے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سرزمین عرب پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی قلیل ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کر دیا۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے آگے رہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ایک گل بڑی مشکل ہے۔ اب سوچ رہے ہیں چلو مزاروں والے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے، بیگم نو چلو جمعے کا مزار دکھانا چاہیے، بچیاں نو بیوی نو کدے کدے مزار کے قبر کا چکر لگوانا چاہیے، چٹے تاکہ قبر میں جا کے اتوں زیادہ چنگی صحت مل رہی ہے، دکان کو ترقی ملتی ہے، کاروبار کو ترقی ملتی ہے۔ جڑا مولوی قرآن سناوے نا وہ چنگا نہیں لگتا، جڑا مولوی ڈوڑے سناوے وہ بڑا چنگا لگتا ہے۔ مولوی قرآن والا چنگا نہیں لگتا، سارا دن قرآن ہی سنا رہتا، قرآن اپنے سمجھ نہیں آتا۔ کیوں؟ ساری زندگی میلے ٹھیلے ناچ گانا، نماز مفت ہے پڑھنے نہیں آتے، قرآن مفت ہے پڑھنے نہیں آتے، شراب پیسوں سے ملتی ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں، زنا پیسے سے ہے، بڑے لوگ باقی ملتے ہیں، جتنی بھی بدماشیاں بے حیائیاں پیسوں سے ملتی ہیں، مہنگے ترین ہیں لیکن پھر بھی بھاگے پھرتے ہیں، مفت کی طرف نہیں آتے۔ دین اسلام مفت ہے، قرآن مفت ہے، نماز مفت ہے، روزہ مفت ہے، اس کی قدر کو۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، مکے کے بڑے بڑے کافر آ گئے، آ کے کہنے لگے سمیہ کلمہ طیبہ سے انکار کر دے، اللہ کی توحید کا